بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ پیارے ناظرین، سورہ کوثر نمک پر پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ کام کی ہونے والی ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں سورہ کوثر، یعنی قرآن پاک کی، قرآن مقدس کی سب سے چھوٹی سورت کا وظیفہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ کو نمک پر کرنا ہے۔ کس طرح سے پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں، کتنے فائدے ہیں، یہ ساری جانکاری میں آپ کی خدمت میں اسی ویڈیو میں حاضر کرنے والا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا غور سے ضرور سن لیں۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے۔ اگر آپ کسی بھی طرح کی کوئی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ کے اوپر کوئی بھی آفت آ پڑی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ بہت جلد میری یہ پریشانی ختم ہو جائے، میرے اوپر آنے والی آفت ٹل جائے، تو آپ اس وظیفے کو کر لیں، اس عمل کو ایک مرتبہ کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے اوپر آنے والی تمام آفتیں ٹل جائیں گی، اور آپ کے رزق میں برکتیں ہونے لگیں گی، آپ کے کاروبار میں برکتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے اس چھوٹی سی صورت میں اتنا کمال رکھا ہے، اس میں اتنی برکت رکھی ہے۔ جو شخص اس صورت کو پڑھ کر اپنی نیک حاجت کے لیے دعا کرے تو انشاءاللہ تعالی اس کی تمام نیک حاجتیں پوری ہو جایا کرتی ہیں۔ سورہ کوثر کی فضیلت اور اس کی برکت بہت زیادہ ہے۔ یہ دیکھنے میں، پڑھنے میں تو بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، اسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیں۔ پیارے دوستو، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ کلام پاک کی کوئی بھی آیت، کوئی بھی سورت، اگر ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے پڑھیں اور ہم اللہ رب العزت کی ذات پر امید رکھیں اور رب العزت کی ذات سے امید رکھیں اور صبر کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہمیں 100% کامیابی ملے گی۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہمارے بھائی بہن، سوچتے ہیں کہ ہم نے ادھر وظیفہ کیا اور میرا مقصد ایک دم ہی پورا ہو جائے، وظیفہ کرتے ہی سب کچھ مل جائے۔ ممکن نہیں ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار وظیفہ کریں، عمل کریں، جس طرح سے بتایا جائے اسی طرح سے کریں، اور اللہ کی ذات پر امید رکھتے ہوئے کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، صبر کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا قبول فرما لے گا۔ ایسا ہی یہ وظیفہ ہے، یہ عمل ہے، میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ وظیفہ آپ کو کس ٹائم پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ کو کس ٹائم کرنا ہے، اور کتنی دفعہ سورہ کوثر کو پڑھ کر نمک پر دم کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، یہ ساری جانکاری میں اس ویڈیو میں دینے والا ہوں، تو ہمارے ساتھ لاسٹ تک ضرور بنے رہیں۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ وضو کر کے اس وظیفے کو کرنا شروع کریں۔ آپ بے وضو اس وظیفے کو ہرگز نہ کریں، باوضو ہو کر اس وظیفے کو شروع کریں، اور آپ کا پہلے سے وضو ہو تو اس سے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ باوضو ہونے کے بعد آپ کسی ایسی جگہ جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے، جہاں آپ کو کوئی پریشان نہ کر سکے، جہاں آپ سکون کے ساتھ یہ عمل کر سکیں، تنہائی میں جا کر بیٹھ جائیں۔ تو پیارے دوستو، تنہائی میں بیٹھنے کے بعد آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ درود ابراہیمی میں ایک بار آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، آپ سماعت کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی ہاں دوستو، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ آپ کوئی دوسرا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 11 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، اور تھوڑا سا نمک اپنے ہاتھ میں لے کر رکھ لینا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 41 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔
سورہ کوثر میں آپ کو ایک بار پڑھ کے سنائے دیتا ہوں، آپ سماعت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پیارے ناظرین، آپ 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں۔ 40 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آخر میں وہی درود شریف پڑھیں جو شروع میں پڑھی تھی۔ اس درود شریف کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں دوستو، آخر میں 11 مرتبہ پھر درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد جو نمک آپ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس پر دم کر دیں، 3 بار اس کے اوپر دم کر دیں۔ نمک پر دم کرنے کے بعد اس نمک کو اپنے کھانے والے نمک میں ملا لیں۔ جو نمک آپ کھانے میں استعمال کرتے ہیں اس میں اس نمک کو ملا لیں جس پر آپ نے دم کیا ہے، اور اس کو آپ اپنے کھانے میں ملا کر تمام گھر والوں کو کھلائیں۔ یہ وظیفہ آپ کو کم سے کم 3 دن تک پڑھنا ہے۔ آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم اس وظیفے کو 3 دن تک ضرور کریں۔ پیارے دوستو، اس عمل کو میرے کہنے سے آپ ایک بار ضرور کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام پریشانی دور ہو جائیں گی، آپ کی تمام دقتیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی، آپ کے کاروبار میں، مکان میں، دکان میں برکت ہونے لگے گی، رزق میں برکت ہونے لگے گی۔ تو دوستو، اس عمل کو ایک بار ضرور کریں۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔